أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رسول الله صلى الله سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری میں بیان کر رہا تھا اور تسلسل سے میں بیان کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو تاریخ میں لکھا ہے کہ ایوان کسرا میں زلزلہ آ گیا۔ یہ کیسر و کسرا دو حکومتیں تھیں۔ جو کسرا کے ایوان تھا اس میں زلزلہ آ گیا، اس کے 14 مینار زمین پر گر گئے۔ اور نمبر 2 بحیرہ ساوا خشک ہو گیا۔ ساوا بلاد فارس، فارس کے شہر ہمدان کے عین درمیان میں ایک ٹکڑا تھا جس سے بحیرہ ساوا ایک قطعہ آب تھا، خشک ہو گیا۔ اس کے پانی کے کنارے لوگ جمع ہو کر اس کی پرستش کرتے تھے۔ فارس کا آتش کا داع جو متواتر 1 سال روشن تھا، مجوسی لوگ یعنی آتش پر اس کی پوجا کرتے تھے، ایک دم بجھ گیا۔ یعنی پوری دنیا میں یہ خبر ہو گئی کہ اللہ کے رسول تشریف لائے۔ شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا۔ جو آسمان سے خبریں لے کر کائنوں کو بتاتے تھے، وہ شیطانوں کا آسمان پر بھی جانا بند ہو گیا۔ عبد المسیح عیسائیوں کے پادری جو ہے، اس نے کہا کہ صاحب قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے کہا ایوان کسرا کے 14 کنکریں گر جانے کا اشارہ 14 حکمران تخت نشین ہوں گے جن کی سلطنت جلدی ختم ہو جائے گی۔ شرف الدین ابو سیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ میں ان واقعات کا اشعار میں ترجمہ فرماتے ہیں۔ قصیدہ بردہ آپ فرماتے ہیں وَبَائِنَا وَبَائَتَا عَيْنُ وَبَاتَ إِيوَانُ كِسْرَى وَهُوَ مُنْصَدِرٌ وَبَاتَ إِيوَانُ كِسْرَى وَهُوَ مُنْصَدِرٌ كَشَمْلِ أَصْحَابِ كِسْرَى غَيْرَ مُلْتَئِمِ۔ آپ کے ولاد باسادت کے کسرا کے مینار پھٹ کے یوں رہ گئے جیسے لشکر کسرا کو پھر جب آنا نصیب نہ ہوا۔ تمام ساتھیوں کسرا میں کوئی بھی مدد کو نہ آیا۔ وَالنَّارُ خَامِدَةُ الْأَنْفَاسِ مِنْ أَسَفٍ عَلَيْهِ وَالنَّارُ سَائِلْ أَيْنَ مِنْ صَدَمِ۔ آپ کی ولادت باسادت کے برکت سے آتش مجوسی کے شعلے سے ان کا سرد پڑ گئے اور نئے فرات ندامت غم کے مارے اپنا بہاؤ چھوڑ کر ساوا کے کھالے میں جا پڑی۔ فرمایا وَسَاسَاوَتْ غَازَتْ بُحَيْرَتُهَا وَرَدُّ وَعْدُهَا بِالْغَيْرِ نَظَمِي۔
ولادت سعادت کے وقت اہل ساوا اس غمر سے غمگین ہوئے کہ ساوا بحیرہ کا خشک ہو گیا، اور پیاسے جو سے گھاٹ پر آئے غمگین ناکام ہو کر واپس لوٹے، جبکہ وہ سخت پیاسے تھے۔ الجن تاتف والانوار ساطعۃ والحق یظہر من معنی ومن کلمی۔ اس دن جن جو ہے غیب سے آپ کے ظہور کی آوازیں دے رہے تھے اور انوار چمک رہے تھے، حق ظاہر باطن ظاہر ہو رہا تھا اس کی کلام سے۔ من بعد ما اخبر الاقوام کاہنہم بان دینہم المؤوج لم یکمی۔ حالانکہ ان کی قائموں نے پہلے خبریں دے دی تھی کہ ان کا دین آئندہ قائم نہیں رہے گا، ان کے دین ٹیڑھے ہوئے ہو جائیں گے جو کو انہیں سیدھے نہیں ہوں گے۔ حفیظ جلندری انہی اشعار کا ترجمہ کرتے ہیں جو قصیدہ بردہ میں علامہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار لکھے ہیں۔ حفیظ جلندری مرحوم نے ان کا ترجمہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ستو مکے میں قائم ہو گئے جب دین بیضا کے، ستو مکے میں قائم ہو گئے جب دین بیضا کے، گرے غش کھا کے 14 کنگرے ایوان کسرا کے، سر فاراں پہ لہرانے لگا جب نور کا جھنڈا، ہوا ایک آہ بھر کر فارس کا آتش کدا ٹھنڈا، جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا، فقر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا، ضعیفوں بے کسوں آفت نصیبوں کو مبارک ہو، یتیموں کو غلاموں کو غریبوں کو مبارک ہو، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ یہ حفیظ جلندری کے اشعار ہیں، انہوں نے وہ قصیدہ بردہ کے اشعار کا ترجمہ کیا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری عمر 8 برس تھی، اللہ صبح مدینہ شریف میں ایک یہودی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر آوازیں دے رہا تھا، یا معاشرہ یہود فیتمیو الیہ، اس نے تمام یہودوں مدینہ کو بلایا، یہودہ نے مدینہ کو بلایا اور اعلان کیا، طلع نجم احمد الذی ولد فی بہی فی هذه اللیلہ الذی طلوعہ علامت علی ولادت صلی اللہ علیہ وسلم فی تلک اللیلۃ وفی عبادت کتب القدیمہ۔ اس نے کہا ستارہ طلوع ہو گیا جن کا ذکر بعض کتابوں میں آتا ہے، احمد کی ولادت ہو گئی، جو حضور کا دوسرا نام ہے احمد، اس یہودی نے کہا احمد کی ولادت ہو گئی ہے۔ اور ایک یہودی مکہ شریف میں تھا، اس نے کہا اے گروہ قریش، اے گروہ قریش، آج کوئی تمہارے خاندان میں سے کہ آج بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے حضرت عبد المطلب کا پوتا بتایا کہ وہ پیدا ہوا ہے، اور اس بچے کے بعد کا نام عبداللہ ہے، ان کی ماں کا نام آمنہ ہے۔ وہ سیدہ آمنہ کے گھر آیا، بچے کو دیکھا، یہودی نے اس بچے کو دیکھا، پھر آپ ایک پشت مبارک کو دیکھا، مور نبوت دیکھی تو بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو کہنے لگا برائے اے گروہ قریش سن لو اور خوش ہو جاؤ کہ اس امت کے نبی قصاص کبریٰ شریف ذوالقرنین حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضور کے زائی ماں ہیں، تو فرماتی ہیں جب مکہ شریف میں جب آئی تو حضرت
حضرت حلیمہ سعدیہ جب ان کے گھر آئی تو سیدہ آمنہ کا جب گئی حضور کو میں نے دیکھا، میں حضور پر فریفتہ ہو گئی، حضور کو دیکھا، حضور پر میں فریفتہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر سینے سے لگایا۔ حضرت عبدالمطلب نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے عرض کیا میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا بخ بخ سعد وحلم خصلتان فما خیر الدار وعز الابد، واہ واہ سعد اور سعد حلیمہ، یہ دو وہ خوبیاں ہیں جنہیں میں زمانہ بھر کی بھلائی اور ابدی عزت ہے۔ حفیظ یہ ترجمہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں سعادت اور حلیمی خوبیاں دو پاس ہیں تیرے، سعادت اور حلیمی دو خوبیاں دو پاس ہیں تیرے، انہی دونوں کے باعث کام سارے راس ہیں تیرے۔ اور کیا فرمایا؟ حلق انتردی ہے عصا انسادی نہیں، کیا تو اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہے؟ ہو سکتا ہے تیرا دامن اس کی برکت سے بن جائے۔ یہ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا۔ اور جو ان کے خامد تھے ان کا نام حارث تھا، ان کا کاش نے لے آؤ شاید کچھ بلائی ہو، ہماری بہتری اس طفل کی صورت میں آئی ہو۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور لے کر اپنے سواری پر سوار کیا، اپنی سواری پر سوار کیا۔ حفیظ لکھتے ہیں چلی ڈیرے کے جانب آج ایسے نور کو لے کر، ہماؤ خورشید صدقے ہو رہے تھے جس کے قدموں پر۔ جب اپنی سواری پر حضور کو بٹھایا، سواری نے کعبۃ اللہ کے سامنے 3 سجدے کیے۔ کوئی نصیب وہ سواری تھی جس پر حضور بیٹھے، اور حضور کے بیٹھنے کی وجہ سے حضور نے اس سواری نے 3 سجدے کعبۃ اللہ کو کی، اور زبان حال سے وہ سواری کہہ رہی تھی شکر ہزاراں حمد رب نو، جاگے پاک غریباں میں عاجز منظوری پائی، وچ دربار حبیباں۔ جب سواری تیز ہو گئی، سب عورتوں نے تعجب سے کہا اے بنت زبیر، یہ سواری اتنی تیز کیوں ہو گئی؟ یہ پہلے کمزور تھی، اب طاقتور ہو گئی ہے۔ اب سواری بولی، جس پر حضور سوار تھے نا، وہ سواری بولی، کہنے لگے یا نساء بنی سعد الازاری سید المرسلین و حبیب رب العالمین، کہنے لگے میرے پیٹھ پر اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، رسولوں کے سردار اور اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، سوار ہیں، اس لیے میں تیز ہو گئی ہے۔ یہ سن کر عورتیں بیچاریاں حیران ہوتی تھی، نگاہیں گرد پھر کے بلا گردان ہوتی تھی، اور مبارکیں دے رہی تھی۔ وہ دائیاں جو باقی تھی، جو دائیاں بکری شریف سے بچے لے کے جا رہی تھی، ان کی سواری سے آگے جب حضرت حلیمہ کی سواری گئی نا، آگے چلی گئی، تو وہ مبارکیں دے رہی تھی، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، معطر ہوا تیرا خوشبو سے گھر بھر، یہ کس باغ سے پھول لائی حلیمہ۔ اور حضرت حارث جو حلیمہ سعدیہ کے خامد تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے واللہ یا حلیمہ تو لقد اخذنا نسمۃ مبارکۃ، اے حلیمہ خدا کی قسم ہمیں برکت والا بیٹا نصیب ہو گیا۔ اور حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کیا کہہ رہی تھی؟
جو رضائی بہن تھی ان کا نام شیمہ تھا، وہ کہہ رہی تھی رب یا ربنا ابقلنا محمدن حتی آراؤ یافیان و امردا، اے رب محمد کو سلامت رکھ یہ یہاں تک کہ یہ جن کو جو ان دنوں میری آنکھوں نے دیکھا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹی شیمہ بھی خوش ہو رہی تھی اور قصیدے پڑھ رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں جب میں حضور نبی کے اپنے گھر لے آئی، میرا گھر رونق والا ہو گیا اور گھر میں روشنی روشنی ہو گئی، میرا گھر اندر باہر منور ہو گیا۔ وَلَكِنَّهُ نُورَ مُحَمَّدٍ فَخَلَصَ فِي عَيْنِ نُورٌ حَتَّى دَخَلَ خِلَالَ السَّمَاءِ۔ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو آنکھوں سے ایک نور نمودار ہوتا تھا جس کی آسمان تک بلندی ہوتی تھی، اور میرا گھر اندر بھی روشن ہوتا تھا باہر بھی روشن ہوتا تھا۔ مَا لَقَدْ بَلَغَتْ بِالْهَاشِمِيِّ حَلِيمَةً مَقَامًا عَلَى فِي ذَرْوَةِ الْعِزِّ وَالْمَجْدِ۔ حضور کے ویسے حلیمہ سرکار میں عزت اور عظمت ان کو مل گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے زیادہ ہوئے، رضائی بہن شیمہ بھائی حمزہ کے ساتھ جا کے بکریاں چراتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں 2 سال کی عمر میں حضور اپنی بہن کے ساتھ جا کے جنگل میں چراتے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ اس روشن زمین نے کیا کہا، حلیمہ یہ بید کھلا نہیں، یہ مقام چون و چرا نہیں، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جب اس وادی سے گزرتے جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ رہتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ارشاد فرماتے تھے، صحابہ اس علاقے میں حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی ماں کی میں بکریاں چلاتا رہا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں حضور کو چھوڑنے کے لیے اب میں مکہ شریف آئی۔ حضور 2 سال کے ہو گئے تھے، تو میں نے کہا یہ امانت حضرت عبدالمطلب پہ جا کے حوالے کرو۔ 2 سال ساری میں نے پرورش ان کی اور فرماتے ہیں کہ ایک ویران جگہ میں جب پہنچی تو اپنی کسی حاجت کے لیے حضور کو بٹھایا، پتھر پر بٹھا کے میں اپنی حاجت کے لیے گئی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد میں آئی تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں ہے۔ آپ پریشان ہو گئی اور یا محمد آہو یا محمد آہو یہ آواز دینے لگی، اے محمد کہاں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گم ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، میرے بابو وقت یاد کریں جب آپ گم ہو گئے تھے حضرت حلیمہ سعدیہ سے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ بتایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اب پریشان ہو گئی، روتی روتی مکہ شریف پہنچی، اور جب مکہ شریف پہنچی تو مکہ شریف پہنچ کے ایک یہودی ملا، اس نے کہا حضرت حلیمہ سعدیہ کیوں رو رہی ہیں؟ اب میں پورا یہ واقعہ آپ کو سنا تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ وہ یہودی جو بت پرست تھا اس کے ساتھ بت خانے میں گئی اور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں گرامی لیا تو بت سارے سر مکو ہو گئے۔ عارف جلال الدین رومی رحمۃ اللہ اس پر فارسی کے اشعار بھی لکھے ہیں، انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعہ پر میں وہ اشعار بھی پڑھوں گا، ان کا ترجمہ بھی کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کیسے گم ہو گئے تھے اور کیسے آپ کو حاصل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات سنتے ہیں، اللہ حافظ۔